السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں ایک نہایتی افسوسناک جو حرکت ہوئی ہے، جو 8 چرچ جلا دیے گئے ہیں توہین مذہب کے نام پہ۔ میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک اسلامک پریچر ہونے کی حیثیت سے تمام عیسائی کمیونٹی سے شرمندہ ہوں، اور میں اس نہایت گھٹیا حرکت کی مذمت کرتی ہوں جو کہ واقعہ پیش آیا فیصل آباد کی تحصیل جو جڑا والا ہے اس میں، کہ ایک بندے نے مسجد میں جا کر اعلان کیا اور نہایتی جاہلانہ طریقے سے لوگوں کو اشتعال دلایا۔ یہ ویڈیو چلا دیتی ہوں، آپ سکرین پہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ، سارے مولوی سارے مسلمان مطار مسجد دے اگے کٹھے ہوو، تسی ناشتے کرن دے ہو، گھر بیٹھے مسلمانی کاہدی ہے تہاڈے وچ؟ تہاڈوں تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سگیاں۔ اگر قانون انہاں نوں ارسٹ نہیں کرتا تے پھر سارے بندے کٹھے ہوئے ہوئے تھے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، اور جو ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، جنہوں نے چرچ کو جلایا اور جو بائبل ہے اس کو جلایا۔ حالانکہ بائبل جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے، کوئی کسی کی گھر میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ان کی جہالت کا لیول یہ چیک کریں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ حماقت کی ہے۔ اور اس چیز کو، یہ جتنے بھی ویژولز ہیں، اب ان کو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جو اس کو اب اٹھایا جائے گا وہ نریندر مودی کی طرف سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ صاف ذرا مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے، جو ان کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، مسجدوں کو جلایا جاتا ہے، اور اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک انڈیا میں کیا جا رہا ہے، اب وہ تمام اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ دیکھو کہ مسلمان جو اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسے مذہب کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جو اسلام، جو کہ سلامتی کا پیغام دینے والا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم بھی جب اپنی دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہم پہ سب سے زیادہ میجورٹی میں، کیونکہ میرا نان مسلمس کے ساتھ زیادہ کام ہے، اور 99.9% لوگ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ ایک انتہا پسندوں کا مذہب ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی شدت پسند اور انتہا پسند ہیں اور دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے، تو ان کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہوئے میں ان لوگوں کو دلائل بھی دیتی تھی، قرآن سے بھی دیتی تھی، مگر جو چیز آنکھوں سے نظر آنی ہے لوگوں نے تو اس پہ یقین کرنا ہے۔ اور وہی ہوا جب میرے پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا، تو میرے پہ بھی توہین صحابہ کا الزام لگا کے مرڈر اٹیمپٹ کیا گیا۔ اسی طرح انجینئر صاحب پہ چوتھا مرڈر اٹیمپٹ ہوا۔ اپنے طور پہ ہی جو ہے وہ غازی اٹھاتے ہیں یہ لوگ، اور اٹھا کر جو ہے وہ توہین کا الزام لگا کر تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر قانون کچھ نہیں کرے گا تو ہمارے غازی ان کو مار دیں گے، اور کوئی اس کا فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشری میں نہیں جاتا، ایکسٹرا جوڈیشل حرکت کرنے والوں کو کوئی بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا۔ اسی طرح سے ابھی جو توہین مذہب کے حوالے سے بل پاس کیا گیا، اس کے حوالے سے جتنے بھی علماء، چاہے وہ شیعہ علماء ہوں، سنی علماء ہوں، انہوں نے جو ہے وہ ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ توہین مذہب کے حوالے سے جو بل پاس کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو یا دہشت گردوں کو یہ اوپن آپ ایک لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ جس کا چاہیں مرضی اس کو مار دیں۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک اسکول کا ٹیچر، اس کو اسٹوڈنٹس نے کمپلین کی، چھوٹے بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے، ان کو کیا پتہ توہین مذہب کیا ہے، ان کا الزام لگایا گیا، اور اس کو جو ہے لوگوں نے وہ لے کے جا رہے تھے علماء، سو کالڈ علماء کے پاس، ان کی پنچایت لگی ہوئی تھی، وہ جاتے جاتے ہی رستے میں اس کو مار دیا گیا، اور یہ BBC نے اس کو رپورٹ کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ پیچھے دیکھتے آئے ہیں کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں
چاہے وہ سری لنکن آفیسر جو تھا اس کو مار دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس کا تو توہین مذہب جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوا, اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا, مگر پہلے ہی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر اس کو مار دیا. اسی طرح سے ایک لڑکا جو تھا اس کو بھی اسی طرح توہین مذہب کا الزام لگا کے مار دیا. وہی اپنی ذاتی دشمنی جو ہے وہ اسی طرح لوگوں پر نکال رہے ہیں, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کو یہاں پر مارا جا رہا ہے. اب اسی طرح سے ان لوگوں نے جب یہ بل پاس ہوا تو جگہ جگہ پرچے کروانا شروع کر دیے, ایف آئی آرز کہ جی وہ فلاں نے بھی توہین کر دی, فلاں نے بھی توہین کر دی. اب یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ 8 چرچز انہوں نے جلا دیے, اور عیسائی کمیونٹی اتنی زیادہ اس وقت وہ خوف و ہراس کا شکار ہے, اور لوگ جو ہیں وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے, اور یہ جو تنظیمیں جو دہشت گردی کے نام پہ بنائی گئی ہیں, چاہے وہ یہ ٹی ایل پی والے ہوں, چاہے وہ یہ سپہ صحابہ والے ہوں, اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ صرف اور صرف دہشت گردی کے لیے بنائی جاتی ہیں. انہی میں سے دہشت گرد اٹھتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھ لیں یہ توہین مذہب کے جو یہ مرڈر کرتے ہیں, ان کا تمام کا تعلق جو ہے وہ انہی تنظیموں سے پھر نکلتا ہے. اور ان سب کے پیچھے جو ہمارے سو کالڈ دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو کرنے میں کون سا کردار ادا کرتے ہیں. میرا پورا یوٹیوب چینل ان ثبوتوں سے بھرا پڑا ہے. چاہے وہ انجینئر صاحب کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں, وہ سیم یہی والا وہ بابا جو اٹھا تھا پیر افضل قادری, اسے سیم یہی والے ورڈز لیے تھے جو یہ ایک جاہل آدمی مسجد کے مائک میں لے رہا ہے. آپ اس کو سن لیں اور یہ پیر افضل قادری کا بھی بیان سن لیجئے. اگر قانون انہوں نے ارسٹ نہیں کرتا تو پھر سارے باندھے کٹھے ہوئے ہوئے تھے. اس کو قتل کرنا, حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. تو اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر قانون نے کوئی جو ہے وہ کاروائی نہ کی اس توہین کے اوپر تو پھر ہم سب اکٹھے ہوں گے, اور صاف ظاہر جب ایک موب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کو تو کوئی پولیس بھی کنٹرول نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح سے جو واقعات ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ گھر جلا دیے جاتے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں, اور بے رحمی سے دردناک طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں. اور وہی ہوا کہ جب اس نے وہ والی بات کی, اور پیر افضل قادری کا بھی سیم اسی طرح بیان آیا ہوا تھا کہ اگر قانون کچھ نہیں کرے گا تو پھر ہمارا غازی اٹھے گا اور وہ مارنے کے لیے جائے گا. اور وہی ہوا کہ مرزا صاحب پہ بھی چوتھا مرڈر اٹیمپٹ ہوا, اور جو میرے اوپر بھی جس بندے نے اٹیمپٹ کیا تھا مرڈر اٹیمپٹ, وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں کہ اس کا بھی تعلق ٹی ایل پی سے تھا. میں نے پروفز کے ساتھ اس کے میسیجز بھی لگائے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو چوتھا مرڈر اٹیمپٹ مرزا صاحب پر ہوا, اس کا تعلق بھی جو لڑکا اپنی طرف سے غازی بننے کے لیے گیا تھا, اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ٹی ایل پی سے نکلا. اور ٹی ایل پی کے وہاں کے جتنے بھی اس علاقے کے علماء تھے جہاں وہ گجرات کے, وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے گئے ہیں, جیل میں اس کو تسلیاں دینے کے لیے گئے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. جب اس طریقے کا آپ اپنی قوم کو, اپنی عوام کو جب اس طرح کی تربیت دے رہے ہوں گے تو پھر آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی انویسٹر پاکستان میں رہے گا, یا پاکستان کی آپ کی اپنی آنے والی جو جنریشن ہے وہ اسلام کے اوپر قائم رہ سکے گی. وہ تمام آپ کے یہ جو الہاد ایک وجود میں آیا ہے, اس کی جڑ ہی جو ہے وہ یہ شدت پسندی ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, جتنے ایکس مسلمز ہیں, ان سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے, مسلمان جو ہیں وہ بدنام کر دیا کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں, اور ان لوگوں کا جو ہے وہ امن سے کوئی تعلق نہیں ہے, عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے مذہب میں جہاں پر انسان کی جان ہی محفوظ نہ ہو, اس کا جو ہے وہ امن ہی محفوظ نہ ہو, اس میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہاں پر گلا چیخ چیخ کے ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں, قرآن سناتے رہتے ہیں, اللہ کا کلام سناتے رہتے ہیں, نبی کی سیرت سناتے رہتے ہیں, مگر ان لوگوں کے آنکھ اور کانوں پہ پٹی بن چکی ہے ان شدت پسندوں کی حرکتوں کی وجہ سے, جو لوگ سننے کو تیار نہیں.
थूकते हैं हमारे मुंह पे, नफरत करते हैं मुसलमानों के नाम से, इस्लाम से वो लोग जो हैं बेजार होकर वो पाकिस्तान के बारे में कोई उनकी कोई अच्छे उन लोगों का नज़रिया है, और ना ही इस्लाम के बारे में जो है वो अच्छा कुछ बोलते हैं। ये आप लोगों के सामने जो कुछ हो रहा है, और आज का जो ये वाक़या हुआ है, कुरान पाक में जो आयात हैं आप उनको भी पढ़ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ लें कि यही बोला गया किसी के खुदाओं को बुरा नहीं कहो, किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहो, अमन सलामती रखो, हर तरह की जान माल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये तमाम चीज़ें हमारा जो इस्लाम है वो हमें इन चीज़ों की तालीमात देता है। मगर नहीं, जो दहशत गर्दों को ओपन लाइसेंस दे दिया गया है, ये तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को वजूद में लाया गया है, इनको बैन होना चाहिए, जिसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और उस तरह के उलमा जो अपने ज़ाती ग्रज में दूसरे फ़िरके के उलमा के ऊपर अटैक्स करवाते हैं, जिनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात चली जाए और ये ख़ुद कानून है उसको अपने हाथ में लेकर फैसले करते रहते हैं, और लोगों की जान जो है वो इन लोगों से महफूज नहीं है। अब जो इन लोगों ने ईसाई बरादरी पे अटैक किया है, और पूरी दुनिया में जो अब पाकिस्तानियों को पे और मुसलमानों पे और इस्लाम पर जो कीचड़ उछाला जाएगा, और सबसे जो बड़ा जो एक खतरा कि अब जो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं उनका जो जीना हराम किया जाएगा, और मसाजिद में अब जो बेहुरमतियाँ की जाएंगी कुरान की, और जो बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, वो अब आप लोग उनके मुंतज़िर रहें कि इन लोगों की जाहिलाना हरकतों की वजह से किस तरीके से इस्लाम बदनाम हो रहा है, मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो बदनाम हो रही है, और किस तरीके से जो है वो मुल्क पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे, और इस तरह के दहशत गर्दों से हमारे मुल्क की भी और मुसलमानों की भी, तमाम इंसानों की जो है वो हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।